السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ویژو شورٹ لیکچرس۔ آج میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ سوشیولوجی 101 کا لیسن نمبر 39۔ تو جلدی سے ہم اپنا لیسن نمبر 39 اوپن کر لیتے ہیں اپنی اسکرین پہ۔ تو آپ بھی اپنے ہینڈ آؤٹس اور جو اپنے ہائی لائٹر لے آئیں تاکہ جو ہے امپورٹنٹ پارٹ جو ہے آپ اپنا جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے جائیں یا انڈر لائن کرتے جائیں۔ اور جو اسٹوڈینٹس ہے، یہ جو آپ کا لیسن آئے گا یہ بھی جو ہے آپ کو جو ہے پاپولیشن گروتھ کے بارے میں ہوگا، اور یہ بھی جو ہے آپ کی جنرل نالج کے لیے سمجھنے والا لیسن ہے۔ تو اچھے سے سمجھیں آپ کو، تاکہ جو ہے آپ کی جو سوشیولوجی آپ کا جو کورس ہے آپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو اسٹڈی کرنے کا آپ کو فائدہ بھی ہو۔ چلیں جلدی سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا۔ سب سے پہلے جو ہے اپنا جو لیسن نمبر ہم اپنا 39 اوپن کر لیں اپنی اسکرین پہ۔ جی، تو لیسن نمبر 39 ہم نے اپنی اسکرین پہ اوپن کر لیا ہے۔ اب لیسن نمبر 39 ہمارا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امپلیکیشنز آف پاپولیشن گروتھ، آبادی کے اضافے کی علامتیں۔ اب لیسن ویوز کیا ہیں اس میں؟ امپلیکیشن آف پاپولیشن گروتھ، آبادی میں اضافے کے مضمرات، مشکل حقائق، مضمرات کا خلاصہ، اینڈ لاسٹ پہ ہے اس کے کنکلوژنس، اس کے نتائج۔ In fact, it is that quality of human resources that makes a difference for the economy۔ در حقیقت یہ انسانی وسائل کا معیار ہے جو معاشیت کے لیے فرق پیدا کرتا ہے۔ اس وسائل کی ناقص کوالٹی ایک بوجھ ہو سکتی ہے، جبکہ اعلیٰ معیار ایک اثاثہ ہو سکتا ہے۔ کسی دوسرے زاویے سے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کتنے لوگوں میں کتنی آمدنی تقسیم کی جائے گی۔ لوگوں کی ایک بڑی تعداد میں تقسیم شدہ آمدنی کی اتنی مقدار کے مقابلے میں ہر حصے میں تھوڑا بہت فرق آتا ہے۔ اگر اس تعداد کے مقابلے میں ان لوگوں کی تعداد بہت کم ہے جن کو مذکورہ آمدنی میں بانٹنا پڑتا ہے، اب دیکھنا ہوگا کہ کس شرح سے آمدنی بڑھ رہی ہے اور اس کی شرح سے آبادی بڑھ رہی ہے۔ اب جو ہے آپ کا ٹیبل 1 ہے آپ کا، اس میں جو بتایا گیا ہے معلومات کو دیکھیں کہ پاکستان کی جو مجموعی گھریلو مصنوعات GDP روپیہ سے بھرا، پھر 1950 میں 20 ارب روپے سے، پھر جو ہے 2003 میں جو ہے 4018 بلین، جو 200% اضافہ ہے۔ ہاں جی، تو اب یہ اسٹوڈنٹ اس میں بھی سارا آپ کا جو ہے آبادی میں جو اضافے کی علامتیں سب کچھ وہی اس میں بتایا گیا آپ کو کہ کس طرح جو ہے آپ کی آبادی بڑھی اور بڑھتی جو ہے آج مطلب کہ یہاں تک آپ کی آبادی آ گئی ہے۔ اب جو ہے اپنا ٹیبل جو 1 دیکھیں، اس کے نیچے سے دیکھیں جنوبی کوریا، ساؤتھ کوریا اینڈ پاکستان آر آفٹن جو ہے کمپیئرڈ ود رسپیکٹ ٹو پاپولیشن چینج۔ جنوبی کوریا اور پاکستان اکثر آبادی میں تبدیلی اور ہر شخص کی آمدنی میں تبدیلی کے حوالے سے مجبور ہیں۔ اس موازنہ کی ایک وجہ یہ ہے کہ دونوں ممالک آبادی کے سائز اور جو ہے 1951 میں ہر شخص کی آمدنی میں یکساں تھے۔ پھر جو ہے ٹیبل 2 سے پتہ چلتا ہے کہ 1951 میں پاکستان کی آبادی جو ہے 33 ملین تھی اور جنوبی کوریا کی آبادی جو وہ 2 کروڑ تھی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے اپنا جو ٹیبل 2 دیکھیں آپ، جو ہے کمپیریزن آف پاکستان وتھ ساؤتھ کوریا، جنوبی کوریا کے ساتھ پاکستان کا موازنہ 1951 میں اور اس کے بعد 2004 میں۔ جو ہے اب نیکسٹ دیا ہے کہ پاکستان کی آبادی جو ہے بڑھ کر جو ہے 151، دا پاپولیشن آف پاکستان انکریز ٹو 151 ملین اینڈ دیٹ آف ساؤتھ کوریا۔ پاکستان کی آبادی بڑھ کر 151 ملین ہو گئی اور جنوبی کوریا کی آبادی جو ہے صرف 47.7 ملین۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 2004 میں جو ہے پاکستان کے مقابلے میں یہ بہت ہی کم اضافہ ہے۔ پھر 1951 میں مجموعی گھریلو پیداوار GD اور جنوبی کوریا کے پاس جو ہے $82 تھے۔ پھر 2004 میں پاکستان ساؤتھ کے حوالے سے پاکستان کے پاس 79 جو ہے GDP اور $503 اور جنوبی کوریا کے پاس جو ہے 10700 جو ہے ڈالر ہو گئی۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب جو ہے
آگے جو ہے اپنا دیکھیں یہ والا، آپ خود بھی ریڈ کریں اسٹوڈنٹس. تو اب دیکھیں یہاں سے امپلائمنٹ اینڈ ان امپلائمنٹ، یہ والا جو ٹیبل دیکھیں. اب اس میں کیا بتایا ہے کہ آبادی میں اضافے کا کھیتوں کے سائز پر منفی اثر پڑتا ہے. کیا بتایا ہے کہ another impact of population growth may be seen on the efforts of the government to increase the number of primary schools. یہاں سے دیکھیں جی، آبادی میں اضافے کا ایک اور اثر حکومت کی طرف سے پرائمری اسکولوں کی تعداد بڑھانے کی کوششوں اور ان پر افراد کی تعداد کو کیا ہو رہا ہے پر دیکھا جا سکتا ہے. اب اعداد و شمار جو ہے دو میں فراہم کردہ معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ 1961 میں جو ہے 44,000 پرائمری اسکول تھے اور ملک میں ان پر افراد کی تعداد 22 ملین تھی. پھر 2003 میں پرائمری اسکولوں کی تعداد جو ہے 170,000 ہو گئی ہے، لیکن ان پر افراد کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہے. جو ہے آگے لکھا ہے کہ ان فیکٹ دس نمبر ہیز انکریز ٹو 53 ملین. در حقیقت یہ تعداد بڑھ کر 53 ملین ہو گئی ہے. یہ سب آبادی میں اضافے میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، ہم یہاں سے دیکھیں این انکریز جو ہے آبادی میں جو ہے اضافے کا کھیتوں کے سائز پر منفی اثر پڑتا ہے. وراثت کے قانون کی وجہ سے مالک کی جو موت وراثت کے قانون میں دی گئی، زمینداروں کو ورثہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے. پھر جو ہے ٹیبل 3 میں فراہم کردہ معلومات سے پتہ چلتا ہے کہ 3 ایکڑ سے، اب ٹیبل 3 دیکھیں، یہ والا ٹیبل جو ہے فارم سائز، اس کے بعد 1980 میں، اس کے بعد 1990 میں، اور جو ہے سب کچھ جو ہے نمبر جو ہے انکریز ہوتا گیا. پرائیویٹ فارمز بائی سائز، یہ جو دیا گیا کہ سائز کے لحاظ سے نجی فارموں کی تعداد. ٹھیک ہے، اس کے وراثت کے قانون میں دی گئی زمینوں کو ورثہ میں تقسیم کر دیا گیا ہے. اس کے بعد یہ سب کچھ دیا گیا. اس کے بعد جو ہے 1980 اور 1990 کے درمیان اب جو ہے کھیتوں کی تعداد جو ہے بڑھ چکی ہے. اس کے بعد چھوٹے سائز کے فارم چھوٹے اور چھوٹے ہوتے جاتے ہیں اور بالآخر کاشت کے مقاصد کے لیے غیر معاشی ہو جاتے ہیں. اس سے مالکان کے روزگار، زرعی پیداوار اور ملک کی معیشت متاثر ہوتی ہے. اب یہ جو ٹیبل دیا یہ دیکھیں، پاپولیشن پروجیکشن 1998 سے 2010 تک ان ملینز، یہ ملین تک کام کیا. ٹھیک ہے، اب پاکستان میں جو ہے پاکستان ہیز ینگ پاپولیشن 43% بینگ انڈر 50 ایئر آف ایج. پاکستان میں جو ہے نوجوان آبادی ہے 43%، اس کی عمر جو ہے وہ 15 سال سے کم ہے. ان بچوں میں 5 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کا اسکول میں ہونا ضروری ہے، لہذا انہیں اسکول کی سہولیات کی ضرورت ہے. اس کے بعد 1998 میں جو ہے 5 سے 14 سال کی عمر کے بچوں کی تعداد جو ہے 31.7 ملین تھی. یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ سال 2000 تک ان کی تعداد بڑھ کر 40.3 ملین ہو جائے گی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اب نیکسٹ ٹیبل دیکھیں. یہ جو آپ کے دیا گیا جو ہے ٹیبل 4 فگر 4 جو ہے اس کا نہیں ہے، جو ہے اس میں کیا دیا پاپولیشن ایجڈ 5 سے 14 تک. اس کے بعد پاپولیشن پرائمری اسکول اسٹوڈنٹس. اس کے بعد جو ہے پرائمری ٹیچرس ریکوائرڈ. اس کے بعد جو ہے ٹیبل فگر 7 ہے پرائمری اسکول ریکوائرڈ. اس کے بعد جو ہے ہیلتھ از این ادر سوشل. جی دیکھیں، صحت ایک اور سماجی شعبہ ہے جس کو آبادی میں اضافے کے اثرات کو محسوس کرنا پڑتا ہے. پھر جو ہے 20.2 ہزار ڈاکٹروں کی تعداد اور انتظام کی ضرورت تھی. پھر جو سال 2010 تک آبادی میں اضافے 1998 کے ساتھ یہ ضرورت بڑھ کر 45.4 ہزار ہو جائے گی. اب دیکھیے جو انجینئر جو ہے 1998 میں اس سہولت کے لیے سالانہ بار اخراجات کی ضرورت جو ہے 3.7 بلین تھی، جو سال 2010 تک بڑھ کر جو ہے 30.5 ارب ہو جائے گی. پھر ایک سوال پر غور کریں کہ پاکستان اس شعبے میں وسائل کی اتنی رقم مختص کر سکے گا. اب جو ہے چترا ڈاکٹروں کی تیاری اور انتظامیہ.
डॉक्टर्स प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। अब यहाँ क्या है, एडिशन जीडीपी नीडेड पर ईयर। अब जो है कि हम पहले के एक लेक्चर में देख चुके हैं कि पाकिस्तान में जो है हर साल 30 लाख अफराद शामिल किए जा रहे हैं। इस वक्त जो है मुल्क में जो है जीडीपी किस जो है वो ये जो फार्मूला ये तैयार किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये जो इसका इम्पोर्टेंट पार्ट है ये वाला एडिशनल जीडीपी जो है एडेड नीडेड पर ईयर, ये जो है इसमें बताया गया है कि जो कितनी तादाद 30 लाख जो है अफराद शामिल हो रहे हैं और उसको जो है फ़ीकस में और किस तरह उसको जो है सब डिवाइड किया गया और किस तरह उसका हिसाब व किताब लगाया गया है। ठीक है, ये भी आपका समझने वाला और इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके इस लेसन का। उसके बाद है हार्ड फैक्ट्स। ठीक है, अब ये आपको जो है क्वेश्चन में आ सकता है इसके हार्ड फैक्ट्स के बारे में कि जो है एडिशनल जीडीपी नीडेड क्या है उसको डिस्क्राइब करें, और ये आपकी डेफिनेशन 2 या 3 मार्क्स की आ सकती है। उसके बाद आ सकता है कि इन फैक्ट्स बताएं, इसके बारे में जो हार्ड फैक्ट्स हैं वो बताएं, मुश्किल हक़ाइक़ क्या हैं। अब जो है आबादी में इजाफे, माशी तरक्की और समाजी शोबे की तरक्की में इजाफे की शरह को देखते हुए सख्त हक़ाइक़ ये हैं। अब आबादी ख़त गुर्बत से नीचे रहने वाले जो 49 मिलियन, फिर पीने के साफ़ पानी तक रसाई के साथ पॉपुलेशन वो है 54 मिलियन। ठीक है स्टूडेंट, ये खुद ईजी है, खुद रीड कीजिएगा। उसके बाद जो है दिया गया है एक और जो है आपको एक और जो है टेबल बनाकर दिया गया कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ दी बताई गई हैं। उसके बाद क्या क्या हेल्थ सर्विसेज, हाउसिंग यूनिट्स, फूड, लिविंग स्पेस, एरेबल लैंड और क्लीन वाटर, ये सब उसमें इंक्रीजेस किया हुए हैं। एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अब इजाफा किया हुआ है। ज़्यादा रश, कच्ची आबादी, गुर्बत, बदअमनी, जुर्म, बेरोज़गारी, ज़मीन का टुकड़ा, खाने की दरामद, माहौलियाती मसाइल, घरेलू जो है घरों में भीड़, ये सब कुछ आ गया है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, ओवर क्राउडिंग और जो है लैंड फ्रैगमेंटेशन, इंपोर्ट ऑफ फूड, खाने की दरामद, ये सब कुछ। अब इसके नताइज क्या निकले हैं, और ये भी जो है आपका इम्पोर्टेंट पार्ट है आपके लेसन का, कंक्लूजन्स जो लास्ट पे दिया जाता है। स्टूडेंट्स आप याद रखें कि जो हर लेसन का स्टार्ट और जो लास्ट वाले पार्ट्स हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि बस वही हों, वो तो होते हैं, उसके अलावा जो सब मिड में मटेरियल आ रहा होता है ज़रा सब जो आपका लेसन का पूरा स्नैरियो रीड किया करें जो होता है, तो फिर जो है आपको उसकी समझ आ जाती है। फिर आपको पता चलता है कि जो लास्ट और जो आपके स्टार्ट में बताया जाता है वो पूरे लेसन का खुलासा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अच्छे से आप अपने लेक्चर्स लिया करें, हैंड आउट्स लिया करें और हर लेसन का पूरा स्नैरियो रीड किया करें, फिर समझ आती है बंदे को कि इस लेसन में क्या बताया गया है। अब जो इसके नताइज क्या हैं, ठीक है, अब जो है कंक्लूजन्स जो है क्या है, आबादी जो है ज़रूरत, जो लास्ट वाला ये पॉइंट देखें, आबादी जो है ज़रूरत से मुतालिक मसाइल हुकूमत की अव्वलीन दर्जे से वकालत की जाए। समाजी शोबों के लिए पब्लिक सेक्टर मुख्तस बहुत कम और ज़रूरत से बेहतर किया जाएगा। उसके बाद आबादी किसी मुस्तकबिल की तरक्की की मनसूबाबंदी के लिए एक बुनियादी बुनियाद के तौर पर हाथ में लिया जाएगी। फिर उसके बाद मसाइल सिनफी से मुताल्लिक़ और नौ मुल्क ख़िताब करने की ज़रूरत है, और गुर्बत, नाखवानदगी, ख़राब सेहत के ख़िलाफ़ जंग और पूरे ना होने ज़रूरियात को पूरा बड़े चैलेंजेस है। तो स्टूडेंट्स अच्छे से आप अपने हैंड आउट्स रीड करें, अच्छे से लेसन लें, और जो है अच्छा सा फिर जो है लेसन ये भी आपका रेडी हो जाएगा। और जो है इसमें कुछ रट्टा लगाने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से आप अपने इसमें लेक्चर्स लें और हैंड आउट्स रीड करें, बस आपका ये लेक्चर जो है क्लियर हो गया। इस पर ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी जो है नॉलेज के लिए होती हैं ऐसे लेसन। अब मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।